میری گردن پکڑ لینا، اگر یہ وظیفہ اثر نہ دکھائے پلتے ہی کام ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 20ویں پارے میں ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز سورہ نمل سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی کو اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا ہو اور اس میں نہروں کو جاری فرمایا ہو۔ سورہ نمل کے بعد سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ فرعون ایک برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائے۔ جب خدشہ ہو کہ فرعون کے ہر کار عام پہنچے تو ان کو جولی میں اٹھا کر سمندر کی لہروں کے نظر فرما دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے خانوادے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے؟ فرعون نے کہا اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی توبہ و استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے کارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی اور ان کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک جناب شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا۔ طور پہاڑ کے پاس گزرے تو دور سے آگ کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی اے موسیٰ میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا اور آپ کو عصا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف قبیلوں کے خلاف جدوجہد کی۔ سب سے مفصل بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی جدوجہد ہے جس کی وجہ سے شیبہ کی توحید میں تبدیلی آئی۔ اس مقدس سورت کی کچھ آیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرندوں اور کیڑوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت کا حوالہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوینٹوں سے بات کی۔ مزید برات جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہنچ اور دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ آخرکار وہ بہت کم وقت میں یمن سے شیبہ کا تخت شام لانے میں کامیاب ہو گئے۔ آیات کی تعداد سورہ نمل میں 93 آیات، 1166 کلمات اور 4795 حروف ہے۔ یہ درمیانی صورتوں میں سے ایک ہے جو قرآن کی نصف کی جز سے بھی کم پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا مستحب ہے۔ سورہ نمل 29 مقاطعاتی صورتوں میں سے 13ویں صورت ہے جو منقطع صورت سے کھیلتی ہے۔
سورہ نمل اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ان چند سورتوں میں سے ایک ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مثالیں ہے۔ یہ جملہ ایک بار سورہ کا آغاز میں اور پھر آیت 30 میں ملکہ شیبہ بلقیس کے نام سلیمان کے خط کے شروع میں آتا ہے۔ سورہ نمل کا موضوع نمبر 1، پوری تاریخ میں توحید کی تبلیغ سب کو ہوتی رہی ہے۔ نمبر 2، یہ تمام مومنین کی رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی تخلیق کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس شخص کو معاف کرنا ناممکن ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ اس صورت میں ہم شرک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں اور علم میں سے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، اللہ کو نہ ماننے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خبردار کیا ہے کہ بلا تاخیر اللہ کو اپنا خالق مان لے ورنہ قیامت کے دن ان کو سزا دی جائے گی۔ نمبر 7، آیت نمبر 18 کے مطابق وادی النمل اس صورت کا نام ہے جو ان نمل یعنی چوینٹوں کی کہانی بیان کرتی ہے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ مزید برائے 4 الہی انبیاء یعنی موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جہد و جہد کو بیان کرتا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر ہے جو انہوں نے طائروں اور اس کے قوم کو دکھائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ شیبہ کے ساتھ واقعہ۔ مزید اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوینٹیوں اور پرندوں سے گفتگو کرنے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ جنوں کے جنگ میں شریک کی ایک کہانی بھی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کی مخلوق کی قدرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ وحی کا دور، موضوع اور اسلوب دونوں درمیانی مکی صورت کے صورتوں سے بہت ملتی جلتے ہیں۔ قرآن کی مکی صورت جس کی روایت بھی تصدیق کرتے ہیں، ابن عباس اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ پہلے سورہ شورى آئی، اس کے بعد سورہ نمل اور پھر قصص آئی۔ سورہ نمل کے فائدے اور اہمیت۔ نمبر 1، اس سورت کا نام چوینٹیوں اور جانوروں کے زبانی سمجھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے لیا گیا۔ نمبر 2، ہرن کے کال پر سورہ نمل انسان کو سانپوں سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اپنے گھر میں سورت رکھے گا اسے سانپوں سے خطرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اس سورت کو پڑھنے سے آپ کو 10 گنا ثواب ملے گا، جتنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی۔ سورت کی فضیلت امام صادق علیہ السلام سے شروع ہونے والی روایت کا اعلان ہے۔ جو شخص جمعہ کی رات میں 3 سورتوں کے لیے تلاوت کرے گا جن کا آغاز طٰ سین یا نون سے ہوتا ہے، سورہ شورى، سورہ نمل اور قصاص، تو وہ اللہ کے دوستوں میں سے ہوگا اور اس کے قریب ہوگا، اس کے فضل اور حمایت میں شامل ہوگی اگر وہ اپنے مذہبی فرائض کو خلوصی نیت سے ادا کرے۔ سورہ نمل لوگوں کو دین اسلام میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں قبول کرنے والوں کے لیے فوائد اور نہ ماننے والوں کے لیے سزاؤں کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کرنے کا انتخاب کرتے ہیں انہیں انعام دیا جائے گا، جبکہ جو لوگ ثبوت چاہتے ہیں اور اسے نہیں پاتے انہیں ایک بار معجزہ دیکھنے کا دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر اس کو 21 دفعہ دن میں پڑھو، اللہ اس غم اور خوب کو دور کر دے گا۔ یہ ورد پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا۔ یہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔
بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، اور وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس دنیا کی ہر ایک شے صرف اس کے کن کی محتاج ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی بھی تمام حاجات پر کن کہہ دے گا، اور آپ کے تمام مسائل اور تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی ہی صفحے پر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بٹھائے، اس سے پوچھے وہ آیت کدھر ہے، شروع کے اندر ہی ہے، 4-5 سطروں کے بعد جو یہ پڑھے گا اب سنے اس کو کیا کیا ملے گا۔ سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت بالپور اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گے، اور اگر ہاں بالپور قبول فرمائے گے، اور اگر اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول ہونا ضروری ہے، تھوڑی دیر بعد قبول کرے گے، اس ورقہ کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملے گے۔ جو اس ورقہ اہتمام کرے گا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ اچھے رشتے دے دے گا۔ اس آیت کے پڑھنے والوں کو جب یہ کسی مشکل میں پھنسے گا، اور اگر اس کی زبان سے اس وقت نکلا جب آپ سے موبائل چھیننے کوئی آتا ہے، اس وقت یہ دعا پڑھو، اس کو نظر ہی نہیں آؤں گے، اس ظالم کو آپ نظر ہی نہیں آئے گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے گردن پکڑ لینا، اگر کسی کو دیکھو کہ موبائل چھیننے آ رہا ہے یہ دعا پڑھو، اللہ اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی۔ جہاں اگر آپ کوئی غم مسلسل 6-7 دنوں سے آپ کی طرف ہے، کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو، بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال، اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے، اس کا ورد بڑھا دو، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کو 100 دفعہ دن میں پڑھو، اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا۔ یہ ورد پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا، یہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا پوری کرے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جب 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اس کے بعد پھر وہی درود پاک پڑھ لے جو وظیفے سے پہلے پڑھا تھا، اور اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے جتنی دفعہ پہلے پڑھا تھا۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام حاجتیں پورا کر دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں بالکل ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔